بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قال اللہ عز وجل انما اموالکم و اولادکم فتنہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لأن يؤدب الرجل ولده الى آخرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے بیانات میں بات یہ کی جا رہی تھی کہ اولاد کے بھی ماں باپ پر حقوق ہیں۔ جس طریقے سے آپس میں ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی پر حقوق ہوتے ہیں، شوہر کے بیوی پر ہوتے ہیں، استاذ کے طالب علم پر، طالب علم کے استاذ پر، اور حاکم وقت یا بادشاہ وقت کے رعایا پر اور رعایا کے بادشاہ پر ہوتے ہیں۔ تو غز زندگی ہماری جو گزرتی ہے وہ حقوق کی ادائیگی بھی ہے اور اپنے واجبات اور ذمہ داریاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے جہاں پر اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں، تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے ماں باپ پر بھی اولاد کے حقوق کو عائد فرمایا ہے۔ حقوق یہ جمع ہے یا یہ لفظ ہے یا حق یعنی لفظ ہے، اس کی جماعتی حقوق یعنی ذمہ داریاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرۃ عین لی ولک، یہ یعنی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اس موقع پر جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا میں سے نکالا گیا تھا اور فرعون کو چونکہ اولاد نہیں تھی، جب ایک بچہ لایا گیا حسین و جمیل خوبصورت، تو اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ قرۃ عین لی ولک، کہ اس بچے کو مارا نہ جائے، چونکہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوا کرتا تھا تو اس کو فوری طور پر اس کی ماں کے سامنے ہی اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ فرعون کو چونکہ اس بات کی اطلاع ملی تھی، نجومیوں نے یہ بات بتلائی تھی۔ نجومی یعنی جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں یا ستاروں کو دیکھ کر اندازے قائم کرتے ہیں، تو انہوں نے فرعون کو ایک بات بتلائی تھی۔ اس نے جو خواب دیکھا تھا تو بات بتلائی تھی کہ تمہارے سلطنت میں بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو اور بادشاہت کو الٹ کر رکھ دے گا۔ تو فرعون نے یہ حکم نافذ کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو جائے اسی وقت فوری طور پر اس کو ذبح کر دیا جائے۔ تو اس طریقے سے بے شمار بچوں کو ان کی ماؤں کے سامنے پیدائش کے فوری بعد ان کو قتل کر دیا گیا۔ عورتوں کو یا بچوں کو زندہ رکھا اس لیے جاتا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ نذبح ابناءہم ونستحیی نساءہم، کہ ہم ان کے بچوں کو تو ہم ذبح کر دیں گے، ان کی بچوں کو ہم زندہ چھوڑیں گے۔ زندہ رکھنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ ان بچوں کے ذریعے آگے بڑے ہونے کے بعد گھر کے کام کاج اور خدمت لی جائے، تو ان کے ساتھ کوئی ہمدردی یا خیرخواہی پیش نظر بات نہیں تھی۔ بہرحال تو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت اگر کی جائے تو اس صورت میں وہ اولاد انسان کے لیے راحت کا، سکون کا ذریعہ بنتی ہے، اور اگر بے توجہی برتی جائے، غفلت اور لاپرواہی اگر برتی جائے تو پھر باہر اگر غلط ماحول اگر ملے اگر اولاد کو، بچوں کو، کہ والد کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا بچہ کن دوستوں کے ساتھ یا محلے کن بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے، خدا نخواستہ ایسا ماحول ہے کہ جس میں بچے گالی دیتے ہیں، جس میں بچے وقت برباد کرتے ہیں، لا یعنی کام کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے سڑکوں پر، راستوں پر، چوراہوں پر بیٹھ کر وہ وقت ضائع کرتے ہیں، تو یقینی طور پر بچے کے اندر بھی وہی چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے بچوں کے تعلق سے بہت زیادہ نگہداشت کرنا ماں باپ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ بات کہی جاتی ہے، کہاوت کے طور پر ہے کہ بچوں کو سونے کا نوالا کھلاؤ لیکن ان کو شیر کی نگاہ سے دیکھو، شیر کی آنکھوں سے دیکھو، یہ بات کہی جاتی ہے۔ یعنی جتنا ان کو ہم اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور طیب کمائی عطا فرمائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ان کے اوپر خرچ کرو، بچوں کے اوپر تو کھلاؤ، ان کو اچھی سے اچھی غذا کھلائی جائے، حلال اور طیب، یہ پاکیزہ ذریعے جب روزی ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن ان کو شیر کی نگاہ سے دیکھو، یعنی جس طریقے سے شیر خود بہادر ہوتا ہے اپنے بچوں کو بھی بہادر بناتا ہے، وہ ان کو بزدل نہیں بناتا ہے۔
اسی طریقے سے شیر تازہ غذا کھاتا ہے، جیسا کہا جاتا ہے کہ وہ بھوکا رہے گا لیکن کسی اور کا مارا ہوا شکار وہ نہیں کھاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بچوں کو بھی ہے تو یعنی حلال روزی کھلانا چاہیے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، خود بھی استعمال کرنا یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن بچوں کی نگہداشت کرنا کہ ان کے اوقات اور ان کے تعلیم پر نگاہ رکھنا۔ بچہ اگر کھڑے ہو کر پانی اگر پی رہا ہے تو تربیت یہ ہے کہ اس سے کہا جائے کہ دیکھو بیٹا بیٹھ کر پانی پیو، یہ کہنا چاہیے۔ بچہ اگر بائیں ہاتھ سے پانی اگر پی رہا ہے، بائیں ہاتھ سے چائے پی رہا ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے تو فوری طور پر اس کو ٹوکا جائے اور اس کو روکا جائے، اس کو منع کیا جائے کہ دیکھو بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانے پینے سے منع کیا ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، خدا نخواستہ سیدھے ہاتھ کو اگر خدا نخواستہ مار لگا ہوا ہے یا اسی طریقے سے کوئی اور مجبوری اگر ہے تو اس صورت میں شریعت نے خود اجازت دی ہے، لیکن جہاں پر یہ بات نہیں ہے تو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھاؤ اور پیو مت، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ بچے چونکہ ماں باپ کے تابع رہتے ہیں اور 15 سال کی عمر سے پہلے بچوں کے دل میں ماں باپ کی عظمت بھی ہوتی ہے، ڈر بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے، ماں باپ سے ایک لگاؤ ہوتا ہے، لہٰذا جو بات ان کو کہی جاتی ہے بچے وہ بات کو مان لیتے ہیں، چونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے مشفق ماں باپ ہیں۔ اسی طریقے سے ان کو معلوم ہے کہ ہم کو اسی چہار دیواری کے اندر رہنا ہے، ان کے ذہن میں دل و دماغ کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ ہم کو ہمارے امی جان ہم کو پکا کر کھلاتے ہیں، لہٰذا بچپن میں جو چیز بچوں کو سکھلائی جاتی ہے تو بچے شوق سے بھی اور بسا اوقات خوف سے بھی ان دونوں باتوں سے ماں باپ کی بات کو مان لیتے ہیں۔ وہی زمانہ ہوتا ہے بچوں کی تربیت کرنے کا، جس طریقے سے یعنی اچھی چیز اگر ان کے دل و دماغ کے اندر ڈالی جائے گی تو وہ چیز ان کے دل و دماغ کے اندر رچ بس جائے گی، اور بری چیز اگر ڈالی جائے گی تو اس صورت میں وہی چیز ان کے دل و دماغ میں بس جائے گی اور اس کے بعد زبان پر آئے گی، اور بہت اندیشہ ہے کہ وہ عملی طور پر بھی اس بری حرکت کو کرنا شروع کر دیں گے۔ اس واسطے بچوں کے سامنے ماں باپ کو بھی بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے ان سے کہ جس سے بچے اپنے ماں باپ کو وہ عمل کرتا ہوا دیکھ کر یعنی بے تکلفی کے اندر وہ کوئی ایسا جملہ کوئی ایسی بات آپس میں کرنے لگ جائیں تو جس کی وجہ سے وہ چیز بھی ان کو یاد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو یاد کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے جو حافظ قرآن بنتے ہیں ان کو کتنا رٹنا پڑتا ہے، کتنا یاد کرنا پڑتا ہے، زبان پر جلدی سے وہ آیت پاک وغیرہ چیزیں آتی نہیں ہیں، یعنی مشکل پیش آتی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری مادری زبان اردو ہے، اردو زبان کے اندر کچھ چیزوں کو اگر یاد کرنے کے لیے کہا جائے تو بچہ بھول جائے گا، یاد نہیں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر راستے پر اگر کسی بچے نے کسی سے اگر گالی سن لیا، کوئی غلط جملہ سن لیا، تو اس گالی کو کہیں پر بھی دنیا کسی کونے میں کہیں پر بھی کسی بچے کو رٹنا نہیں پڑتا ہے کہ بار بار انہیں رٹ رہا ہے پھر بھول جا رہا ہے، پھر اس کو رٹنا پڑ رہا ہے، پھر اس کو یاد دلانا، بلکہ ایک مرتبہ اگر کوئی گالی اگر سن لیتا ہے تو خود بخود دل و دماغ کے اندر وہ چیز رچ بس جاتی ہے۔ اس لیے ماں باپ نے بھی کوئی ایسی بات ان کے سامنے نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کے دل و دماغ کے اوپر ایسا اثر پڑے۔ اس لیے بچوں کی تربیت کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے ساتھ جس طریقے سے بچوں کو بٹھا کر کھانا کھلاتے کرتے تھے، مثال کے طور پہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں جو بہت چھوٹے تھے، بڑی کم عمری میں ان کی والدہ محترمہ نے ان کو آپ کی خدمت اقدس میں لا کر چھوڑ دیا تھا۔ ان کی عمر 10 سال تھی۔ 10 سال وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ چیزیں فرض ہوتی ہی نہیں ہیں، انسان غیر مکلف ہوتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ آپ کی خدمت کیا کرے گا؟ تو 10 سال کی عمر میں لائے گئے اور 10 سال تک آپ کی خدمت میں رہے۔ جس وقت آپ کا وصال ہوا، انتقال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ انتہائی خوش نصیب صحابی رسول ہیں
کہ جن کو آپ کی خدمت اقدس میں 10 سال رہنے کا موقع ملا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ اس زمانے میں، اس دور میں، اور آج بھی بہت سارے گھرانوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی یعنی برتن ہوتا ہے جس کے اندر آزو بازو بیٹھ کر، آمنے سامنے بیٹھ کر چند لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ درمیان کے اندر کھانا یا سالن جو بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے اس کو رکھا جاتا ہے، اپنے اپنے سامنے سے کھایا جاتا ہے۔ تو یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ بھائی میں بہت چھوٹا تھا، میں کم عمر تھا، میں جب کھا رہا تھا تو کبھی میرا ہاتھ اس جانب، کبھی میرا ہاتھ اس جانب، کبھی اس طرف برتن کے اندر پڑتا تھا۔ تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو، کل بیمینک ومما یلیک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ دیکھو بیٹے، بچے، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ ہے تربیت کہ جس وقت بچہ کھانا کھا رہا ہے اس وقت اس بچے سے کہا جا رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کل بیمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، آپ نے فرمایا، ومما یلیک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو دیکھنے میں دو جملے ہیں، لیکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ بچوں کی تربیت کا زمانہ بچپنا ہوتا ہے۔ جوانی کے زمانے میں تربیت اگر کی جائے گی تو اس صورت میں چونکہ بچہ اپنے دوستوں کے اندر ہوتا ہے، اس کو ایک ماحول باہر کا مل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سنے گا والد کی بات، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ خاموش ہو جائے گا، اور 5ویں مرتبہ اس کو ناگواری گزرے گی، پیشانی کے اوپر اس کو بل آئے گا۔ چونکہ اب بالغ ہونے کے بعد، بڑا ہونے کے بعد، چونکہ شیطان بھی ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے، لہٰذا اس کو بہکانے لگتا ہے کہ والد صاحب کو خدا نخواستہ وہ جواب دے دے یا گستاخی کرے، یا بسا اوقات ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اگر مجھ کو گھر سے نکال بھی دیا جائے تو مجھے کام کاج آتا ہے، میں کاروبار کر سکتا ہوں، یا میرے اندر اتنی قابلیت اور لیاقت اور صلاحیت پیدا ہو چکی ہے تو میں اپنا گزارا کر لے سکتا ہوں۔ تو وہ زمانہ تربیت کا نہیں ہوتا ہے، تربیت کا زمانہ ہوتا ہے بچپن کا۔ اسی واسطے تو حکم دیا گیا ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، اور 3 سال تک ان کی تربیت کی جائے، حکم دیا جائے، اور 10 سال کی عمر میں اگر نماز نہ پڑھے تو ہاتھ سے تنبیہ کے طور پر مارنے کی اجازت دی گئی۔ لیکن 15 سال کے بعد، 14 سال کے بعد جب بچہ بالغ ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے بچوں کو مارنے کا حکم نہیں فرمایا، چونکہ اس وقت وہ بچہ نہیں بلکہ وہ بڑا ہو چکا، وہ آدمی بن چکا ہے بالغ ہونے کے بعد۔ تو آپ نے اپنے اس ارشاد عالی کے اندر پوری امت کو بتلایا ہے کہ بچوں کی تربیت کا زمانہ یعنی بچپنا ہوتا ہے، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ دیکھو اپنے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ بس یہی بات آج کی مجلس میں بتلانی ہے، یہ تربیت ہی سے متعلق آج کا یہ بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔